बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल सर यासिर काजी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह असर के बारे में और देखेंगे कि सूरह असर के अंदर कौन से मज़ामीन बयान हुए हैं और इस सूरत का तर्जुमा और तफसीर क्या है। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। कसम है ज़माने की, बेशक इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाएं और नेक अमल करें और एक दूसरे को हक बात की नसीहत करें और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस सूरत का हमारे पास क्या खुलासा है। सूरह असर जो है वो मक्का के अंदर नाजिल हुई मक्की सूरत है। बहुत सारे मुफस्सिरीन के यहाँ इख्तलाफ भी पाया जाता है। बाज़ के यहाँ यह है कि मदनी सूरत है, जबकि बाज़ कहते हैं कि ये मक्की सूरत है। लेकिन जमहूर मुफस्सिरीन के यहाँ यही बात राजे है कि ये मक्की सूरत है और मक्का के अवाइल दौर के अंदर नाजिल हुई। इस सूरत के अंदर जो दूसरी बात यह है कि मुख्तसर सूरतों में से एक सूरत है और ये कुरान की मुख्तसर तरीन सूरतों में से है। जिस तरह सूरह कौसर 3 आयात पर मुश्तमिल है, इसी तरह सूरह असर जो है वो भी 3 आयात पर मुश्तमिल है। जबकि सूरत की तीसरी बात यह है कि ये जामे तरीन सूरत है। यानी बज़ाहिर तो यूँ लगता है कि ये 3 आयात पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सी सूरत है, लेकिन अपने मज़ामीन के और मौजू के लिहाज से कुरान मजीद की ये जामे तरीन सूरत है। अगर हम इस सूरत की खुसूसियात की तरफ देखते हैं तो इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कुरान मजीद की सिर्फ यही एक सूरत भी होती तो भी लोगों की हिदायत के लिए काफ़ी थी। यानी इस सूरत के अंदर जो मज़ामीन अल्लाह ताला ने बयान किए हैं और जिन बातों की तरफ इशारा किया है और इंसान की जिस इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी का जिक्र किया है, अगर ये सूरत एक ही सूरत अगर लोगों के लिए अगर लोगों को सामने बयान कर दी जाए तो भी उनके हिदायत के लिए एक सूरत काफ़ी हो सकती है। क्योंकि पूरी आपकी जो ज़िंदगी है, पूरा उसकी आपकी चाहे वो इनफरादी ज़िंदगी हो, इज्तिमाई ज़िंदगी हो, उस पूरी ज़िंदगी का खुलासा इस सूरत के अंदर बयान किया गया है। इस सूरत की दूसरी खुसूसियत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब भी आपस में मिलते थे तो उस वक़्त तक दो लोग आपस में उस वक़्त तक जुदा नहीं होते थे जब तक इस सूरत को ना दोहरा लेते। क्योंकि इस सूरत के अंदर जो मज़ामीन बयान हुए हैं उसका तकरार वो लोग करते थे, उसको दोहराते थे, ताकि जो बात यहाँ बयान की गई है वो सबक हमारा जो है वो एक दफ़ा असरनो ताज़ा हो जाए। तो जब भी वो आपस में मिलते इसको आपस में ज़रूर दोहराया करते थे। तो हम इस सूरत के जब तर्जुमे की तरफ देखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहली आयत के अंदर ये फरमाया है कि वल असर, कसम है ज़माने की। अब इससे कौन सा ज़माना मुराद लिया जाए कि आखिर वो कौन सा ज़माना है कि जिसमें इंसान जो है वो खसारे में। अगर देखा जाए तो इससे हर किस्म का ज़माना मुराद है। क्योंकि अगर आप इससे माजी का ज़माना मुराद लेते हैं तो बेशक तो ये बात तो हकीकत है और अटल है कि माजी के अंदर जो लोग ईमान से महरूम रहे हैं यकीनन वो लोग खसारे में हैं। क्योंकि अब ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद जो एक नई ज़िंदगी उनकी शुरू होने वाली है कल क़यामत के दिन, वो एक बड़ी हौलनाक उनकी ज़िंदगी होगी क्योंकि वो ईमान से महरूम रहे हैं। और अगर इससे मौजूदा ज़माना मुराद लिया जाए जो हमारा वक्त चल रहा है तो इसमें भी वो लोग जो ईमान से महरूम है, नेक अमाल से महरूम है, तो यकीनन ऐसे तमाम लोग जो है वो खसारे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर इससे आइंदा का ज़माना मुराद लिया जाए यानी फ्यूचर का, तो ये बात भी बदीही है कि अगर आपका हाल जो है, आपका प्रेजेंट ठीक नहीं है तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो डिपेंड ही आपके प्रेजेंट पर कर रहा होता है। जितना आपका हाल अच्छा होगा उतना ही आपका आगे जाकर मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर ज़माने से तीनों किस्म के ज़माने जो है वो मुराद लिए जा सकते हैं कि जिसमें इंसान जो है वो खसारे की ज़िंदगी गुजार रहा है। अब वो लोग जिनके अंदर 4 किस्म की खुसूसियात हैं वो लोग जो है वो इस खसारे से बचने वाले लोग हैं। यानी वो तमाम लोग जिनके अंदर ये खुसूसियत पाई जाए वो खसारे से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। सबसे पहली खुसूसियत उनके अंदर क्या हो कि वो लोग ईमान वाले हों। यानी अगर उनके अंदर ईमान है तो ऐसे लोग जो है वो खसारे से बचे हुए हैं। अब ईमान का क्या मतलब है? सिर्फ ईमान का ये मतलब नहीं है कि वो कहें कि भाई हमारा अल्लाह पर ईमान है, हम सिर्फ ये बिलीव करते हैं कि इस कायनात की कोई एक ज़ात है जो उसको चला रही है।
نہیں، بلکہ ایمان سے یہ مراد ہے کہ آپ نے اللہ پر بھی ایمان رکھنا ہے، اس کے رسولوں پر بھی ایمان رکھنا ہے، جتنے بھی اس کے رسول ہیں 1,24,000 کے قریب انبیاء ہیں، آپ کا ہر نبی کے اوپر کیا ہو؟ ایمان ہو۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ختم نبوت پر بھی آپ کا ایمان ہو۔ تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کتب نازل کیے، یعنی 4 جو آسمانی کتب ہیں، ان پر بھی اس کا ایمان ہونا چاہیے، اس کے فرشتوں پر بھی ایمان ہو، اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان ہو، روز قیامت پر بھی اس کا ایمان ہونا چاہیے، اور جنت جہنم پر بھی اس کا ایمان ہو۔ یعنی ان تمام چیزوں پر اس کا بلیو ہے، اگر وہ ایمان رکھتا ہے تو پھر اس کا ایمان کیا ہوگا؟ مکمل ہوگا۔ اور ایسے لوگ جو ایمان والے ہیں وہ خسارے سے کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے، یعنی ایسے لوگ خسارے والی کیٹیگری کے اندر نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ نیک اعمال کرنے والے ہوں، یعنی ایک تو وہ صاحب ایمان ہوں، دوسری بات یہ کہ نیک اعمال بھی کر رہے ہوں۔ اب یہاں ایک چیز یہ بھی ذہن نشین رکھنے کی ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری NGOs جو ہیں جو غیر مسلموں کی چلائی ہوئی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا نیکی کا کام ہو رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو وہی نیک عمل آپ کا کنسیڈر ہوگا، کہلایا جائے گا، جس کی پشت پر ایمان بھی ہو۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ایمان نیک اعمال کا ذکر کیا ہے، اس کے پیچھے ایمان کا ذکر بھی لازمی کیا ہے۔ یعنی وہ لوگ آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان والے بھی ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کریں۔ یعنی ایسا نہیں کہ خالی نیک اعمال کوئی کر رہا ہے، اچھے اعمال کر رہا ہے، کہیں آپ نے فلٹر پلانٹ لگا دیا، کہیں کسی غریب کی مدد کر دی، کہیں آپ نے ہیلتھ سینٹر کھول دیا، کہیں ہاسپٹل، کہیں ایجوکیشن ڈپارٹ، تو ہر وہ عمل آپ کا نیک عمل تو کہلائے گا، لیکن اس کی پشت پر دیکھا جائے گا آپ کا ایمان ہے یا نہیں۔ یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے جو غیر مسلم ہے اور نیکی کے کام اس طرح کے کر رہا ہے، تو اس کے یہ اعمال نیک اعمال شمار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے۔ لیکن جو شخص مسلمان ہے، مومن ہے، صرف اسی کے جو اعمال ہوں گے وہ نیک اعمال شمار کیے جائیں گے۔ اور یہ جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے وہ نیک اعمال ہوں آپ کے، یا چاہے وہ آپ کا ایمان ہو، یہ ایسا عمل ہے جو ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا ایک انفرادی عمل ہے، اور ہر انسان کو جو ہے وہ اس بات کا مکلف ہے کہ وہ ان انفرادی اعمال کو جو ہے وہ بجا لائے۔ اس کے بعد تیسری خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ وہ حق بات کی وصیت کرنے والے ہوں، یعنی ایسے لوگ جو ایمان بھی لائیں اور اس کے بعد نیک اعمال بھی کریں۔ تو اب تیسری خصوصیت ان کے اندر یہ ہو کہ حق بات کی وصیت کریں، یعنی حق جو ہے وہ باطل کی ضد ہوتا ہے، یعنی ایک طرف حق ہوگا اور دوسری طرف جو ہے وہ باطل ہوگا۔ اب حق کا تعلق کسی بھی بات سے ہو سکتا ہے، کسی بھی صورت سے ہو سکتا ہے، چاہے اس کا تعلق آپ کے عقیدے سے ہو، چاہے اس کا تعلق آپ کے ایمان سے ہو، چاہے اس کا تعلق دنیا کے کسی معاملات سے ہو، یعنی ہمیشہ وہ لوگ حق بات کی وصیت کریں گے۔ اور یہ معاملہ ایسا ہے، یہ صرف انفرادی زندگی کا معاملہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ میں اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ صرف حق بات کی وصیت کروں یا حق پر چلوں، بلکہ یہ ایک معاشرتی معاملہ ہے۔ یعنی آپ نے صرف حق بات پر عمل نہیں کرنا اور نہ صرف حق بات پر چلنا ہے، بلکہ آپ نے پورے معاشرے کو لے کر چلنا ہے۔ یعنی اگر معاشرے کے اندر حق بات نہیں کہی جا رہی ہے تو آپ نے حق بات کا آوازہ بلند کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہی ہے کہ آپ حق بات کی طرف بڑھیں، حق بات کی کوشش کریں، معاشرے کو حق بات کی تلقین کریں، حق بات کی وصیت کریں، یہی آپ کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہر شخص اپنے تئیں اس چیز کی کوشش کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر جہاں بھی بگاڑ ہے اس بگاڑ کو سدھارنے کے لیے وہ حق بات کا آوازہ بلند کرتا ہے، تو یقیناً اس کو اس بات کا جو ہے وہ اجر ملے گا۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے عمل کر رہا ہوں، مجھے اس معاشرے سے کیا ہے؟ اگر معاشرے کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، میں تو اپنی عبادات بھی کر رہا ہوں، اپنے روزے بھی رکھ رہا ہوں، اپنے صوم و صلات کا بھی پابند ہوں، اور دیگر نیک اعمال بھی بجا لا رہا ہوں، تو اس کی یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیونکہ سابقہ قوموں کا جو احوال ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا، اور ان لوگوں پر بھی عذاب نازل کیا کہ جو صرف اپنے تہیں تو عبادت کر رہے تھے، لیکن ان کے اندر معاشرے کا ایک درد نہیں تھا، وہ معاشرے کے اندر نیک بات کی تلقین نہیں کرتے تھے، معاشرے کو نیکی کی طرف نہیں لاتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صرف اپنی ذاتی عبادات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے جب حق بات کی وصیت بھی معاشرے کو نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو آخری بات یہاں پر بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ صبر کی تلقین بھی آپ نے کرنی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے حق کا آوازہ تو بلند کر دیا اور معاشرے کو آپ نے بگاڑ سے بچانے کے لیے حق بات تو کر دی، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے صبر کی تلقین بھی کرنی ہوگی۔ یعنی اب اگر حق کی طرف
آپ نے پیش قدمی کی ہے اور اس کے مخالفت میں لازمی بات ہے آپ کو لوگوں کی طرف سے کچھ رد عمل بھی آئے گا، کچھ مشکلات بھی ہوں گی، کچھ مصائب بھی ہوں گے، کچھ پریشانیاں بھی ہوں گی۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے اس حق کے نفاذ میں پیش آنے والی مشکلات پر کیا رد عمل ظاہر کیا ہے، یعنی آپ نے اس پر صبر کیا، آپ نے اس پر استقامت دکھائی، آپ نے واویلا کرنا شروع کر دیا اور آپ نے بھی اسی طرح کا جو ہے نا وہ ریئیکٹ کیا، تو پھر اس وقت دیکھا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ حق بات کی وصیت بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ صبر کی تلقین بھی کرتے رہیں، یعنی جو بھی مشکلات آ رہی ہیں، جو بھی مصائب آ رہے ہیں، ان پر جو ہے وہ ثابت قدمی کے ساتھ اور اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق چلنا ہے۔ یہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا جو ہے وہ مقصد ہے۔ تو اس صورت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پوری کائنات جو ہے وہ خسارے کے اندر ہے، لیکن اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر 4 صفات موجود ہیں، یعنی وہ ان کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ صاحب ایمان بھی ہوں، اس کے علاوہ جو ہے وہ نیک اعمال بھی بجا لائیں، دوسروں کو حق بات کی نصیحت بھی کریں اور ایک دوسرے کو آخر میں صبر کی تلقین بھی کریں۔ اگر ان 4 صفات سے اگر کوئی شخص محروم ہے تو یقیناً وہ خسارے میں ہے، چاہے وہ کوئی بھی زمانہ ہو، ہر زمانے کے اندر وہ شخص خسارے میں ہے، چاہے دنیاوی لحاظ سے وہ جتنا بھی کامیاب اور کامران کیوں نہ ہو جائے، حقیقی اور آخرت کی زندگی میں وہ شخص خسارے میں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں رہے گا۔